جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرنا، تو یعنی اللہ کو ہم اس کے سٹینڈرڈ جو بھی اس کی شان ہے اس پر برقرار رکھیں۔ تو ہم نے جو اس کا سٹینڈرڈ ہے، جو بھی اس کی شان ہے، جو بھی اس کا مقام ہے، اس پر اس کو برقرار رکھا۔ جیسے تیرانے کے اندر اوپر ہی اوپر فلوٹ کراتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جیسی اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کا مقام اعلیٰ ہے اسی پر اس کو رکھنا ہے، اس کے مقام سے اس کو نیچے نہیں ہونے دینا۔ یہ ہوتی ہے تسبیح۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا پاکی بیان کرنا اللہ کی، یعنی ہر کمزوری سے، ہر ذوق سے، ہر قسم کی عیبدار چیزوں سے، ہر قسم کی محتاجی سے اس کو پاک قرار دیا، یہ سب چیزیں اس کو سوٹ نہیں کرتی۔ اس کا مقام اتنا بلند ہے، ہم نے اس کو اس کے مقام پر رکھا جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ ہوتی ہے تسبیح۔ جب انسان تسبیح کرتا ہے نا، تو یہ کیسے تسبیح ہو رہی ہے؟ اللہ کی آسمانوں میں بھی ہو رہی ہے، زمینوں میں بھی ہو رہی ہے۔ ذرا ذرا جو ہے نا وہ تسبیح کر رہا ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ تو اس میں دو باتیں اپنی زبان حال سے بھی ہو رہی ہے اور زبان قال سے بھی۔ اب زبان قال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسی زبان دی ہوئی ہے جو ہم نہیں جانتے، مگر ان کے پاس ہیں زبانیں جن سے یہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی، دن رات ہر آن کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے جیسے ہم تسبیح کرتے ہیں نا سبحان اللہ، ایسے نہیں، کسی اور طریقے سے ان کی تسبیح کرنا ہو، ان کا کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی نہ کوئی طریقہ سکھایا ہوا ہے، مگر یہ ضرور کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بلند مقام اور اعلیٰ مرتبے کو بیان کر رہے ہیں۔ ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ تسبیح کر رہا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کھانے کی تسبیح سنائی تھی۔ اسی طرح بجلی جو کڑکتی ہے، بجلی کا کڑکنا گرجنا اس کی تسبیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں کو دیکھا کہ وہ آپ کو سلام کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی گویائی ہے نا، کوئی ایسا سینس ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ پہاڑوں سے گزر رہے تھے کہ ایک پہاڑ سے بڑی زور کی آواز آئی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر فخر کر رہا ہے کہ میرے اوپر سے ایسے لوگ گزر رہے ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا پہاڑوں کو بھی شعور ہے۔ حدیث میں بھی ہے نا کہ طالب علم کے لیے چونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں سمندروں میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اس کا مطلب مچھلیوں چونٹیوں میں کوئی نہ کوئی شعور تو ہے نا۔ ہم سوچتے ہیں ایسے یہ چیزیں ہیں، یہ جب دعائیں کر رہی ہیں نا ایک طالب علم کے لیے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ پہچانتی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ کس سے مانگنا ہے، کس سے کہنا ہے۔ جن چیزوں کو کوئی ہم اہمیت نہیں دیتے نا، ان کے اندر بھی ایک شعور موجود ہے۔ گو کہ انسان جتنا لیول شعور کا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک سمجھ، ایک پہچان ان کو بھی ہے۔